بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفات، جس کے مصنف ہے مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقی البخاری دامد اللہ تعالی۔ پیج نمبر 318۔ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، موجود ہے کہ جہاں سے بھی یہ گزرتے ہر چیز ان کا سجدہ کرتی تھی۔ یہ روایات تو موجود ہیں، لیکن اب مسئلہ اس میں یہ آ گیا، کیا جب تک یہ نور جبین میں موجود رہتا تھا تو تب تک سجدے ہوتے تھے؟ کیا اس جبین سے اگلی جبین میں منتقل ہونے کے بعد بھی وہ پچھلا کعبہ و قبلہ بحال رہتا تھا؟ یہ اب دیکھیں نا کہ ظاہراً ایک جبین سے آگے منتقل ہو گئے، ایک اور جبین کو زینت بخش دی، لہٰذا اب اس جبین میں تو نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد بھی مسجود اشجار رہے ہیں، مسجود نباتات و جمادات و حیوانات رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے پھر بھی وہ قبلہ ہے؟ کیا پھر بھی اس کا سجدہ اللہ کا سجدہ ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت کو میں دیکھ رہا ہوں زوار صاحب، اور کوشش تو میں بہت کر رہا ہوں تیز چلنے کی، وقت زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو آپ کا سنا ہوا ہے، بس یاد دہانی کے لیے اس میں جو ایک حقیقت پوشیدہ ہے اس کی جانب آپ کی توجہ دلوانی ہے، باقی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ یمن کا شہر توان یمن میں سے ابرا وہاں کا حاکم ہے۔ سنی ہوئی بات ہے آپ کی کہ اس نے ایک کعبہ بنوایا سونے کا، ابرا نے یمن میں سونے کا ایک کعبہ بنا لیا۔ یہ ساری عزت پاک گھر علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہے، اور یہ بھی اس کعبے کی وجہ سے، اور ان کا تو ہے بھی پتھر کا، لہٰذا کیوں نہ میں سونے کا بنا کر اس کا متولی بن جاؤں۔ اس وقت وہ بن گیا، کیونکہ قافلہ یمن میں سے بھی چلا کرتے تھے اور اس کعبے کی زیارت کے لیے شام میں سے بھی چلتے تھے، لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ ساری مخلوق اتنا سفر کر کے وہاں جاتی ہے اور وہاں پتھروں کے کعبے کو جھکتی ہے، تو کیوں نہ میں سونے کا بنا لوں، لہٰذا اس نے سونے کا بنوا لیا۔ اور کرنی مالک کی کچھ یوں ہوئی کہ ایک دن آگ جو بھڑکی تو وہ سارا پگھل گیا، اور جس وقت وہ جل گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کی تخریب کاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پھر انہی کی ہو سکتی ہے کہ جن کے مقابلے میں تم نے کعبہ بنایا ہے، یقیناً انہوں نے ہی کچھ کیا ہے تو کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حملہ کرنے اور اس کعبے کو گرانے آیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اب بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ شاید آپ نے پڑھا ہوگا۔ بہرحال یہ پہنچ گیا وہاں۔ جس وقت یہ مکہ کے باہر پہنچا تو یہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے کہ سرکار جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے اونٹ پکڑ لیے، 90 اونٹ، با اختلاف روایت 90 اونٹوں تک کی تعداد بتائی گئی، 90 اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ اب یہ جناب تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ 9 ہاتھی تھے، اس کے ساتھ 9 ہاتھی تھے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ سفید رنگ کا تھا، جس کا نام تھا محمود۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھی کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ سجدے میں محمود کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ سجدے میں گویا تمام ہاتھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات کتابوں میں ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے میرے سرکار، ایک بندے نے کہا۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے کہ جو ہی یہ شہنشاہ کسی ہاتھی کے سامنے سے گزرتے تو سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبین سے نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چمک سی مارتا، جس کی وجہ سے ہاتھی جھک جاتے۔ مگر آج تک کسی نے یہ بات ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں کہ یہ تو عام الفیل یعنی پہلا سال ہے عام الفیل کا، کہ جس سال یہ سارا ہنگامہ ہوا، اور اسی ہنگامے کی وجہ سے تو اس سال کو عام الفیل قرار دیا گیا، اور اسی عام الفیل میں ہی تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جلال ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی سال ظاہراً دنیا کو انہوں نے زینت بخشی ہے۔ قدیم روایت کے مطابق اگر ہم عرب کے قدیم کیلنڈر پر تحقیق کریں تو ان کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہوتا تھا۔ سمجھ آئی؟ پہلا مہینہ ربیع الاول کا ہوتا تھا، اور جدید کیلنڈر کے مطابق محرم پہلا مہینہ ہے۔ چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ربیع الاول پہلا مہینہ نہ صحیح تیسرا ہی تھا، تو اس دوران کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبین میں یہ نور موجود تھا یا نہیں۔ سامعین میں سے سید ذوالفقار شاہ صاحب نے عرض کیا،
جبکہ آپ تشریف لا چکے تھے؟ فرماتے ہیں جی، تو آپ تشریف لا چکے تھے یا پھر والد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں تھے؟ اب سمجھ آئی بات۔ نہ تو بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبین میں ہے اور نہ ہی دادا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر انہیں اسی سال یا اسی مہینے میں دادا پاک کی طرف سے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس قانون کے مطابق وہ نور اس وقت تک ظاہراً دنیا پہ تشریف لا چکا تھا، مگر ہاتھی سجدہ ادھر کر رہے ہیں کیونکہ جلوہ گاہ جو رہی ہے وہ جبین مبین، مولا صاحب الزمان ہردم ہو بھی امان، چشم بدور خضر دی عمرہ ہونی، اللہ بھامے جوانی اور رج رج مانے۔ یہ بات میری اصولی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اب ذرا اصلاح مشورہ کریں، غور و فکر کریں یا حساب لڑا کے دیکھیں کہ کیا کسی اصول کے تحت یہ نور پاک اس وقت دادا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہو سکتا ہے؟ اصولاً تو نہیں بنتا، مگر سجدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کسی مقام کو زینت کیوں نہیں بخشی گئی، اسے مسجود عالمین بنا کے پھر آگے بڑھے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ جی، اسے ہمیشہ کے لیے مسجود عالمین بنا کے آئے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جس مقام کو جی یہ ولایت کے 8ویں تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش معظم کے محاذ پر ایک مقام صرح بنایا گیا ہے، اور اس سے نیچے والے عالم میں مقام بیت المعمور بنایا گیا ہے، اور اس کے بالکل محاذ میں کعبہ بنایا گیا ہے۔ وہ ان کا مسجود ہے، یہ ان کا مسجود ہے۔ سمجھ آئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان کا مسجود ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کعبے کو کعبہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ اسے کعبہ کہتے کیوں ہیں؟ کعبہ دراصل اس زمانے میں عرب میں ایک کھیل ہوا کرتا تھا، جیسے یہ لڈو کا پانسا نہیں ہوتا، یہ لڈو کی ڈائس جو ہوتی ہے، یہ لڈو جو بچے کھیلتے ہیں، آپ نے کبھی کھیلی ہے جی؟ یہ جو 4 کونے والی ایک مربع شکل کی ڈبی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سرکار، یہ اتنی سی اور اس کی اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، اس زمانے وہ کھیلی جاتی تھی۔ اور ایک پانسا ہوتا تھا اسے لڈو کے پانسے جیسا، جسے پھینک کے پھر دیکھا جاتا تھا کہ کیا آیا ہے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا یا 6 لگایا، یعنی وہ اسی ڈائس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس زمانے کی ان کی زبان میں پتہ نہیں اس کھیل کو کیا کہتے تھے، مگر وہ لڈو کے پانسے جیسا جو پانسا تھا یا ڈائس یا مہرہ، اسے کعبہ کہتے تھے۔ اور کعبہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ جو بھی چیز 6 سائڈوں سے ایک جیسی ہو، ایک ہی سائز کی ہو، مربع شکل میں ہو، یعنی جیسے مکعب فٹ کے جس کی ہر سائڈ ایک جیسی ہو، لمبائی، چوڑائی، اونچائی ہر طرف سے ایک جیسا ہو، اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے کو تو مولوی صاحب کو بھی جناب قبلہ کہہ دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ قبلہ مولوی صاحب۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ذو معنی الفاظ استعمال کیا کہ کوئی بلا تو یہ بھی ہے۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ آج بھی کہتے ہیں نا کہ کیا بلا ہے؟ مولا صاحب الزمان ہردم ہو بھی امان۔ اب میں مختصر کروں کہ قبلہ کہا جاتا ہے اسے کہ جس کی طرف رخ کیا جائے، ویسے تو سمت کو کہتے ہیں قبلہ، خصوصاً اس سمت کو کہ جس کی طرف منہ کیا جائے، اور جسے پیٹ کی جائے اسے اقبال، منہ اور پیٹ۔ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، ما لہ فی ھذا الامر قبلۃ ولا دبورا، کہ اس معاملے میں اس سے نہ تو آگے ہاتھ مارنا چاہیے اور نہ پیچھے ہاتھ مارنا چاہیے، یعنی قبلہ و دبرا، سمجھ آئی؟ اس کے لیے لفظ قبلہ
اب اس کے لیے جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے بیت اللہ، وہ مسجود کے لیے ہے، اور پروردگار نے لفظ مسجد استعمال کیا ہے کہ جہاں سجدہ کیا جائے، جائے سجدہ، مقام ہے سجدہ، جس کی سمت پہ سجدہ کیا جائے۔ مسجد الحرام سے مراد وہ پوری مسجد نہیں ہے بلکہ بیت اللہ، اس لیے من المسجد الحرام الا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد الحرام سے مراد پوری مسجد نہیں ہے بلکہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ لغتوں میں دیکھیں، مفردات کی کتابوں میں دیکھیں، فقہ کی کتابوں میں دیکھیں کہ بیت الحرام سے مراد کیا ہے اور مسجد الحرام سے مراد کیا ہے۔ بیت اللہ، نہ کہ پوری مسجد۔ بات میری سمجھ آئی؟ اب اس کے بعد ہے کہ سجدہ کیا ہے۔ مسجد جہاں سجدہ کیا جائے، اور سجدہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی اور انکساری کے لیے اپنے اعلیٰ ترین مقامات کو پست ترین مقام پہ رکھ دینا سجدہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ جبین اور ناک، اور یہ ناک کا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ آج کل تو خیر گھاس کے ناک لگے ہوتے ہیں، اگر ایک کاٹ لیں تو دوسرا اگ آتا ہے، لیکن اس زمانے کا یہ تھا کہ جو اعلیٰ مقام ہے انہیں عجز و انکساری کے لیے اظہار کے لیے پستی یعنی زمین پر رکھ دینا۔ اب پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ مسجد کے معنی کیا ہے، جس سے سجدہ کیا جائے۔ جی، جائے سجدہ، جائے سجدہ یا سمت، وہ چیز جسے سجدہ کیا جائے۔ اب ایک صحابی عرض کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ مساجد کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس صحابی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مساجد سے مراد کون ہے، جن کے سجدے کا حکم ہے وہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، سرکار ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا، ہمارا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تو اور کون ہے؟ انہی سے مراد مسجد ہے، یہ ہمارا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے یہی بحث چھیڑی کہ سرکار یہ ایسے بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَوُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ساری مسجدوں کی طرف منہ کر لو۔ اس نے عرض کیا، سرکار مسجدوں کی طرف منہ کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یعنی وہ 14 معصومین علیہ السلام میں سے جس کے سامنے موجود ہے انہی کے سامنے نماز پڑھ لے، بس ٹھیک ہے۔ اور کیا؟ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ مجلس کا یہی اختتام کر دوں یا جاری رکھوں؟ پانی مقصد سرکار دامِ ذلہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے سرکار نے عرض کی، آپ کی تھکاوٹ کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں جی، اگر آپ میرے بعد بھائی ذوالفقار شاہ کو آج وقت نہ دیں تو پھر میں کچھ مزید پڑھ لیتا ہوں۔ میری مجلس ختم کرنے پر آپ پھر اختتامی دعا منگوا دیں تو پھر میں پڑھتا ہوں کچھ دیر۔ جی ٹھیک۔ یعنی مساجد کو سجدہ واجب ائمہ خدا کا سجدہ۔ کیوں؟ یہ کعبے میں کیا ہے؟ دیکھیں کہ جس وقت ظاہراً تشریف لے آئے ہیں، مقام اظہار قرار دیا گیا، پہلے پاک نور نے اپنے گھر عطر کو خود بانی مقصد سرکار دامِ ذلہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ کعبے نے سجدہ کیا، اور اس نور کی تکمیل کیا ہوئی ہے؟ انا و علی من نور واحد، من نور واحد۔ سمجھ آئی؟ سرکار علیہ السلام نے کعبے کو زینت بخشی، اسے مسجود بشریت قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ہے نا، عالم بشر کے لیے اس کا سجدہ واجب قرار دیا گیا، کیونکہ یہ کعبہ جسمانی ہے، اس لیے جسم کا رخ اس کی جانب ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، مگر کیوں؟ کعبہ کیا ہے؟
جمادات پتھر ہے نا، موالید میں سے پتھر ہے نا، پتھر کو جمادات کہا جاتا ہے۔ مادے کے اندر کیا ہے؟ طول، عرض، حجم، عمق وغیرہ، یہ صفات ہیں مادے کی، ٹھوس کی، جمادات کی۔ اور انسان کا جسم کیا ہے؟ یہ بھی صفات مادیہ رکھتا ہے، طول، عرض، عمق، حجم وغیرہ۔ یہ جسم بھی مادی ہے، ٹھوس ہے اس حساب کے مطابق، اس لیے جسم کے لیے کعبہ اس سے قرار دیا گیا ہے، یعنی جمادی جسم کے لیے کعبہ بھی کعبہ جمادی کو قرار دیا گیا ہے۔ مگر روح تو ماورا ہے، اس لیے کعبہ روحی ظاہراً تو وہ ہے، یعنی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ جیسے اس کعبے کو ظاہراً ان کے جسم نے آگ کی زینت بخشی ہے، ویسے ہی ان کی حقیقت اولیاء نے ان کے جسم عطر یعنی ان کے جامع بشری کو زینت بخشی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جو ظاہر کو جھکنا چاہے وہ کعبے کو جھکے، اور جو روح کے ساتھ جھکنا چاہے وہ اس ذات کو جھکے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں جلدی کہ سن 313 ہجری رمضان کا مہینہ یعنی 70 ماہ رمضان منگل کا دن ہے۔ واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، میں صرف اس کا اشارہ دوں گا۔ شہر کون سا ہے؟ جمگران کا، جمگران۔ امید ہے آپ میری بات کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ جناب حسن مسلح جمگرانی سلام اللہ علیہ آل اللہ مقام اپنے گھر ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے۔ سرکار رضی اللہ فرج شریف کے خواص نے آ کے پیغام دیا، یہ وہاں تشریف لے گئے۔ جوار محمد بخش آف کروڑ لال احسن نے عرض کیا، نام کیا ہے سائیں؟ فرماتے ہیں جناب حسن ان کا نام ہے، جناب حسن۔ یہ اب وہاں تشریف لے گئے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ جہاں آج مسجد جمگران ہے، اب جمکران لکھتے ہیں، یعنی گاف اڑا دی گئی ہے، انہوں نے مسجد جمکران کہتے ہیں، ویسے پہلے جمگران تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس مقام پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ابکری قالین بچھا ہوا ہے، اور اس ابکری قالین کے اوپر مسند لگی ہوئی ہے، مسند کے اوپر ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، اور اس تکیے کے سہارے تشریف فرما ہے ایک شہنشاہ جل اللہ فرد شریف۔ مگر مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے 30 سال کے جوان ہو، سمجھ آئی؟ ان کے سامنے ایک ضعیف ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام، کاغذ قلم دوات ان کے پاس ہے۔ سرکار رضی اللہ فرج شریف کچھ ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، اور جناب خضر علیہ السلام احکامات لکھنے میں مصروف ہیں۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ وَحَوْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ 60 رَجُلًا يُصَلُّونَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ، میں نے 60 سے زیادہ خواص کو دیکھا جو سرکار رضی اللہ فرج شریف کے ساتھ تھے، اور وہ سرکار کے ارد گرد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ یہی روایت ہے یا کوئی اور ہے جی؟ اب کیا ہے کہ سرکار رضی اللہ فرج شریف کے ارد گرد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کریں، سرکار نے مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کعبہ اس طرف، اس سائڈ پہ جیسے ہمارے ہاں مغرب میں ہے۔ اب ایک دائرہ بنا لیں اس ممبر پاک کے ارد گرد، اور اس ممبر پاک یعنی سٹیج کے دائرے میں جو اس مغرب طرف کھڑے ہوں گے، اگر وہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ممبر پاک یعنی سٹیج کی طرف پیٹھ ہوتی ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ جو کعبے کی طرف کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے بنایا ہوا ہے دائرہ۔ اب یہاں عقل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھیں کہ ان کا منہ کعبے کی طرف ہے یہ قبلہ حقیقی کی طرف۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ جی، ہر کسی کو ادھر ہی جھکنا چاہیے، جھکنا چاہیے نا۔ اسی لیے آقا خمینی اپنی کتاب پرواز ملکوت میں لکھتے ہیں کہ وہ مقامات جنہیں شہنشاہ زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجل اللہ فرج شریف نے اپنی آرام گاہ قرار دیا ہے، یہ مسجود عالمین ہونے کی زیادہ مستحق ہیں کعبے کی نسبت۔ دوبارہ دہراتا ہوں، جنہیں شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آرام گاہ قرار دیا ہے، یہ مسجود عالمین ہونے کے زیادہ مستحق ہیں کعبے کی نسبت۔ یہ
زیادہ مستحق ہے۔ پھر انہوں نے نام لکھے ہیں کربلائے معلیٰ، نجف، اشراف، اور ان کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عرفا کا فرمان ہے کہ ہمارے ساتھ کعبے ہیں، جس کی طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، آغا خمینی نے۔ اچھا، ایک اور بات آئی آپ کو بتا دوں، ایک اور بات آپ کو بتاؤں۔ ویسے تو یہ چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جس وقت ساری برادری یعنی جماعت بیٹھی تھی اور بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر کلام فرمائی تھی، یہاں موجود تمام لوگوں نے تو وہ نہیں سنی ہوگی، اس لیے میں دوبارہ وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں البتہ جنہوں نے اس وقت سنی ہوگی، میرے خیال میں تو وہ بھی اب تک جا چکی ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ یاد دہانی کروا دوں کہ جزائر خضرہ کے ضمن میں فرما رہے تھے۔ یہ آج تو جزائر خضرہ کو سارے ہی مانتے ہیں نا، موجود ہے نا، برمودا ٹرائنگل جسے کہتے ہیں، اس نام کے ساتھ ہے یہ۔ تو اس کے ضمن میں فرما رہے تھے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ بیت اللہ کا حج واجب ہے، وہ آئے جی اس پہ حج واجب ہے نا، اس آیت کی وجہ سے حج واجب ہو گیا ہے، اور جو نہ آئے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، عالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، لہٰذا آئے یہاں۔ اب جزیرہ خضر میں جو لوگ موجود ہیں وہ سارے بھی کوئی غریب تو نہیں ہے، سارے ہی صاحب استطاعت ہیں، نائب اور صاحب سب مزے کر رہے ہیں، دولت مند ہے، مگر کیا کبھی کوئی حاجیوں سے بھرا ہوا حجاز ادھر سے بھی حج پہ آیا ہے؟ سوری، لفظ جہاز ہے، کیا کوئی حاجیوں سے بھرا ہوا جہاز ادھر سے بھی حج پہ آیا ہے؟ اگر وہ نہیں آئے تو کیا انہیں بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وہ کس کا حج کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، اس کا کرتے ہیں جی۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جن کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی عابد حسین کہہ رہے ہیں کہ شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کا، میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بھی اور بات ہے، کیونکہ شہنشاہ پاک اجل اللہ فرج شریف کا حج وہ نہیں کر سکتے، مالک اجل اللہ فرج شریف کا حج وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جناب شمس الدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سرکار اجل اللہ فرج شریف کی اپنی ساتویں پشت میں سے ہیں، یعنی اپنی اولاد امین سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت نہیں کرتے۔ سمجھ آئی؟ تو جب اپنی اولاد کو بھی وہاں زیارت کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے تو وہاں کا ہر خاص و عام حج کیسے کر سکتا ہے؟ اب جس وقت یہ مسئلہ ہے تو اس وقت پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس پہ تقریباً تمام علماء ماضی و حال متفق ہیں، اور کئی سو مسائل پہ ہمیشہ سے استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی خلافت سے لے کر بنات کے مسئلے تک تمام مسائل پر مناظرین اسی آیت سے استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کما ارسلنا الا فرعون الرسول، سورہ مزمل۔ تمہیں ایسا رسول دیا گیا کہ جیسا فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا کہ رسول بھیجا گیا ہے تمہارے پاس جیسا فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اور اس امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، ویسے یہ امت مشابہ ہوگی اس امت کے۔ ایسے ہی ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی ایک بندہ کسی چونٹی یا کسی گو کے بل میں بھی گھسا تھا تو اس امت کا کوئی نہ کوئی بندہ اس بل میں ضرور گھسے گا، یعنی کہ اتنی مشابہت ہے۔ اب یہ واقعات تو آپ کے سامنے ہوئے ہیں کہ جس وقت جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام مصر میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو آپ کی امت ہے یعنی بنی اسرائیل، ایک تو انہیں جھونپڑیاں بنا دیں اور دوسرے اپنے لیے گھر بنائیں، اور پھر اپنے گھروں کو ان کا قبلہ قرار دے دیں، اور انہیں کہیں کہ نماز پڑھو اور ہمارے گھروں کی طرف منہ کر کے۔
اب وہاں اگر کوئی حج کرتا ہے تو مولا جل اللہ فرج شریف کا نہیں، مولا کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہووی امان، ہوون خوشیاں دے اعلان، لکھے نامے تھی بھی پاک خاندان۔ اللہ بھاوے عبدالآباد تک جیویں تو خوشیاں دے تاج پاویں میرا کریم، الہی آمین۔ الحمدللہ و شکرن مولا صاحب الزمان اجل اللہ فرج الشریف و مرشد کریم دام اللہ تعالی۔ بسم اللہ، خاک پائے مرشد کریم ملک متا حسین۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ الأجل الأجل یا سفینۃ النجات، الأجل الأجل یا ہادی دوراں، الأجل الأجل یا امان الخائفین، الأجل الأجل یا بلد الامین، الأجل الأجل یا صراط مستقیم اجل اللہ فرج الشریف۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔